بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، آج آپ صبح سے ٹی وی چینلز پر جو مناظر دیکھ رہے ہیں اور جو اطلاعات مل رہی ہیں، جو خبریں آپ صبح سے ٹی وی پہ جو پورا لائیو چل رہا ہے، مسلسل جو ہے براہ راست ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائش گاہ جو ہے اس پر باقاعدہ چھاپا مارا گیا ہے اور وہاں جو ہے وہاں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا ہے، وہاں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے، وہاں سے پیٹرول بم کا جو پورا سامان ہے پیٹرول بم بنانے کا وہ یہ صبح سے آپ یہ سارے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ چلیں کم از کم یہ تو ہوا کہ یہ سب نے لائیو دیکھا کہ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ لوگوں کے سامنے لوگوں نے لائیو دیکھا کہ وہاں سے وہ جو کارکنان بھی وہاں بڑے موجود تھے اور وہاں سے باقاعدہ پیٹرول بم جو ہے گزشتہ 3 روز سے جو وہاں جو جنگ و جدل بنا ہوا تھا زمان پارک کا علاقہ، جہاں پولیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے گھر میں یا گھر کے انہیں گرفتار کرنے کے لیے یا ان سے جو عدالت کے وارنٹ تھے اس کی تعمیل کرانے کے لیے جو 3 دن سے کوششیں یہ کرتی رہی، وہ سارا لائیو چلتا رہا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ زمان پارک کے اندر سے جو ہے باقاعدہ پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا، پیٹرول بم بھی پھینکے گئے، مختلف جو ہے وہ بہت زیادہ جارحانہ جو ہے وہ کارروائی کی گئی۔ اور آج جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم ایک بات تو یہ ناظرین ہم یہاں کہیں گے کہ وہ جو ایک ڈومیسائل کا فرق تھا، لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑا ظلم ہو گیا۔ کون سا ظلم ہو گیا جناب؟ عمران خان صاحب تو وہاں تھے ہی نہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب کا یہ بیان کہ میری اہلیہ جو ہے بشرا بی بی وہ گھر میں اکیلی ہیں۔ ایک پریس کانفرنس کی آج ہی دوپہر میں جو صوبائی وزیر اطلاعات سندھ ہے شرجیل میمن صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی گھر میں اکیلی ہیں اور میرے گھر پہ حملہ کر دیا گیا ہے۔ تو شرجیل میمن کا یہ کہنا ہے کہ اگر بشرا بی بی گھر پہ اکیلی ہیں تو گھر کے اندر سے فائرنگ کون کر رہا ہے، پتھراؤ کون کر رہا ہے، وہ جو پیٹرول بم کے وہ کون پھینک رہا تھا؟ تو یہ شرجیل میمن صاحب کا کہنا، اور بات صحیح ہے۔ شرجیل میمن صاحب نے یہی کہا کہ کیا کوئی جنات تھے یا بشرا بی بی کے ساتھ جو جنات ہوتے کیا وہ پھینک رہے تھے، وہ پتھراؤ کر رہے تھے؟ وہ تو کون اسٹیٹ فائرنگ، پولیس کا بیان یہ ہے، وہاں جو پولیس جو اندر داخل ہوئی ہے اس کا بیان یہ ہے کہ وہ اندر سے جو ہے زمان پارک کے اندر سے اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہے۔ آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے وہاں کے جو نگراں صوبائی وزیر ہیں عامر میر کے ساتھ، اور بڑے آئی جی پنجاب نے بڑے زبردست سوالوں کے جو ہے جواب دیے، ان سے سوالات کیے گئے۔ انہوں نے کہا جناب ایک آدمی بھی ایسا گرفتار نہیں کیا ہم نے، سب کی فوٹیج موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، اور کسی کے ساتھ کوئی ہم نے زیادتی نہیں کی، کوئی تشدد نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے جب لائیو چل رہا ہے تو نظر تو آتا ہے نا، لیکن جو لوگ اندر موجود تھے وہ کون تھے؟ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ طالبان کے لوگ تھے، ظاہر ہے جو اتنا اسلحہ بھی وہاں سے ملا ہے۔ تو کم از کم آج یہ جو فرق ہے، جو اس سے پہلے جتنے چھاپے لگائے جاتے تھے، جتنی گرفتاریاں کی جاتی تھیں وہ کراچی میں ہوتی تھی، اور کراچی میں جس طرح نہ صرف 90 بلکہ جو ایم کے کارکنان اور رہنما جن کو بھی گرفتار کیا جاتا تھا تو باقاعدہ موبائل میں ان کو گھسیٹ کے لے جایا جاتا تھا، موبائل میں ڈالا جاتا تھا۔ یہاں تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ تو شکوہ تھا ریاست سے کہ جناب یہ سارے ظلم ستم اور یہ چھاپے گرفتاریاں گھسیٹ کے لے جانا یہ صرف کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن چلیں کم از کم کچھ تو ہوا کہ عمران خان صاحب کے رہائش گاہ پر بھی جو ہے وہ چھاپا مارا۔ لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم غیر مسلح ہو کر گئے تھے، یہ آئی جی صاحب کا بیان ہے، تاکہ کسی قسم کی کوئی اور اپنی جانوں کا رسک لے کر گئے تھے کیونکہ اندر سے اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی تھی، اور پھر وہاں پر جو تجاوزات تھی ان کا باقاعدہ خاتمہ کیا گیا۔ آپ دیکھیں پولیس کا یہ بیان ہے، پنجاب پولیس کا، کہ اور یہ ویسے بھی یہ بات سب کو پتہ ہے کہ زمان پارک جو ہے وہ ایک طرح سے نو گو ایریا بنی ہوئی تھی، وہاں سوائے بلکہ پی ٹی آئی کے کارکن بھی نہیں جا سکتے تھے، وہ بھی بیچارے باہر رات و دن بیٹھے رہتے تھے اپنے قائد سے اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک کارکن جو جہاں بحق ہوا ہے ذل شاہ، وہ بھی بیچارہ اسی امید میں جو ہے وہ زمان پارک کے باہر جو ہے وہ ڈیوٹی دیتا تھا کہ کسی وقت اس کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے۔ لیکن عمران خان صاحب ظاہر وہ تو کہاں ملتے ہیں کارکنوں سے، وہ تو باریابی کا شرف ہی نہیں بخشتے ہیں۔
بلکہ جب وہ ضلع شاہ کی جب جان چلی گئی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ضلع شاہ کے گھر جا کے تعزیت کرتے ان کے والد کو زمان پارک میں بلا لیا. تو یہ ناظرین جو صورتحال ہے اس پہ بعض لوگ بڑے وہ اس پہ باتیں بھی کریں گے کہ جناب بڑا ظلم ہو گیا, چھاپا لگا دیا گیا اور گرفتاریاں جو ہے وہ کارکنوں کی کر لی گئی, اور اسلحہ کراچی سے تو جو چھاپے لگائے جاتے تھے تو باقاعدہ یہ کہا جاتا تھا کہ ٹرک بھر کر اسلحہ جو ہے وہ ملا ہے. وہ جو پانی کے جو ٹینک ہوتے تھے وہ پورے کہتے جی وہ گیا کہاں اسلحہ آج تک. پھر نقشے جنا پور کے نقشے ملے ہیں جی 90 سے فلاں ہوا ہے, کہاں ہے وہ نقشے, کہاں ہے وہ اسلحہ جو کہا جاتا تھا کہ ٹرک بھر بھر کے پانی کے ٹینکوں میں سے ملا ہے. لیکن آج جو کچھ زمان پارک سے ملا ہے وہ تو لوگوں نے سب دیکھا ہے, سب کچھ وہاں آج دکھایا ہے. تو اور آخر یہ کون مزاحمت کر رہا تھا اور کس بات کی مزاحمت ہو رہی تھی؟ اور لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی ڈر تھا, ایک تو یہ ڈر تھا کہ وہ جائیں گے تو انہیں گرفتار ہو جائیں گے, ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی عدالت اس میں توشہ خانہ کیس میں. اب وہ فرد جرم وہ عدالت چلے جاتے رضاکارانہ طور پر, کون سی قیامت آ جاتی, فرد جرم عائد ہوتی اس سے انکار کر دیتے. لیکن عمران خان صاحب اب تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں اور تازہ اطلاعات کے مطابق 5 گھنٹے انہوں نے جو ہے وہ سفر کیا ہے, ایک تھوڑے سے فاصلے پر وہ کورٹ تھی اسلام آباد. 5 گھنٹے میں وہ بمشکل پہنچے, اور جو پہنچے ہیں یعنی بتایا جاتا ہے کہ عدالت کا جو وقت ہے آج وہ 3:30 بجے کا تھا یا اس سے پہلے تھا جو ختم ہو چکا تھا, کہ نہیں جناب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل اگر کوئی آنا چاہ رہا ہے تو آ جائے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں جب تک وہ آئے گا. تو یہ جو سہولتیں ہیں یہ کون سے جج ہیں, یہ کون سی عدالتیں ہیں جو بادشاہ سلامت کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ آئیے بادشاہ سلامت آپ کب تشریف لائیں گے, اچھا آج نہیں آ رہے تو کل آ جائیے, کل نہیں آ رہے تو پرسوں آ جائیے, شام میں نہیں آ رہے تو رات میں آ جائیے. بادشاہ سلامت کے لیے اتنی سہولتیں, آخر وہ ملزم کے طور پر آ رہے ہیں. تو یہ ایک دوہرا معیار. اور پھر ایسی کون سی قیامت آ جاتی اس ملک میں اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں. یہ جو پوری پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے, آصف علی زرداری صاحب جو پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں, بہت اہم عہدہ ہے, ان کی گرفتاری کے لیے ان کی رہائش گاہ پہ جب پولیس پہنچی تو انہوں نے پولیس والوں کو جو ہے وہ چائے بسکٹ سے ان کی توازہ بھی کی. اس کے بعد اپنی بیٹیوں اپنے بچوں سے گلے ملے, وہ گلے لگایا اور پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. انہیں کی جو ہمشیرہ ہیں فریال تالپور جو پیپلز پارٹی کی رہنما ہے ظاہر ہے, ان کی رہائش گاہ پہ رات 2 بجے چھاپا مار کر ان کو گرفتار کیا گیا تھا, رات 2 بجے, وہ بھی تو خاتون تھی. پھر مریم نواز جو کراچی میں تھی, ایک ہوٹل میں اپنے شوہر کے ساتھ مقیم تھی, رات 2 بجے ہوٹل کا دروازہ توڑ کر ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا اور چھاپا مارا گیا. وہ کون سا, یہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا ہے. آصف زرداری کی گرفتاری بھی, فریال تالپور کی گرفتاری بھی, اور مریم کی نواز کے جو ہوٹل میں چھاپا مارا گیا اور ان کی دائرے کے ایک پرائیویسی کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا کہ ایک جو ہے وہ میاں بیوی ایک کمرے میں ہیں تو رات کے 2 بجے چھاپا مارا گیا. تو یہ عمران خان صاحب کو نظر نہیں آتا. اور یہ جو جتنے آج تک جتنے سیاسی لوگ گرفتار ہوئے ہیں, کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاسی لیڈر گرفتار نہیں ہوئے؟ تو یہ مطلب کون سے سیاسی لیڈر ہیں, کیا چاہتے ہیں یا یہ کوئی آسمان سے اترے ہیں, کس قسم کے لاڈلے ہیں, یہ کس قسم کے بادشاہ سلامت ہے جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی جن کو اتنی سہولتیں حاصل ہیں کہ ان کو کوئی ہاتھ لگانا گوارا نہیں کر رہا ہے. انہیں کو اگر ان کے گھر پہ چھاپا بھی مارا گیا ہے, پولیس جو کامیاب بھی ہوئی ہے تو وہ بھی ان کے گھر سے چلے جانے کے بعد. تو یہ ساری پھر ابھی جو تازہ اطلاعات وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب بمشکل جو ہے وہ عدالت کے دروازے تک پہنچ گئے اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے, اور باقاعدہ جج صاحب نے ان کو یہ سہولت فراہم کی کہ جناب بادشاہ سلامت صاحب آپ کو عدالت کے کمرے تک آنے کی ضرورت نہیں ہے, بس یہاں تک آپ آ گئے یہ بھی آپ کی مہربانی ہے, آپ گاڑی میں بیٹھے رہیے, ہم آپ کی حاضری لگوا دیں گے بس. تو ان کو صرف حاضری لگا کے بھیج دیا گیا. یہاں مریم نواز کا بیان آ گیا ہے کہ جناب کیا میرے لیے بھی یہ سہولت ہے, کیا مجھے بھی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حاضری لگانے کی اجازت ہو جائے گی کورٹ میں پیش ہونے کے بجائے؟ تو اس ملک میں دوہرا قانون نہیں ہونا چاہیے. کون گرفتار نہیں ہوا؟ نواز شریف گرفتار نہیں ہوئے, جیل میں نہیں گزارے انہوں نے کتنے ماہ,
مریم نواز گرفتار نہیں ہوئی, خواجہ سعد رفتی گرفتار نہیں ہوئے, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی گرفتار نہیں ہوئے, کون گرفتار نہیں ہوا. لیکن عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں لندن پلان ہے گرفتاری کا. او بھائی کوئی سا بھی پلان ہے, عدالت کا ایک آرڈر ہے اس کے تحت ہو رہی, اگر لندن پلان ہے تو آپ رضاکارانہ طور پہ گرفتاری پیش کر دیں, ختم ہو جائے گا لندن پلان. پھر ایک سرچ وارنٹ تھے باقاعدہ, لیڈی پولیس بھی موجود تھی پولیس پارٹی کے ساتھ جب چھاپا مارا گیا, اور اس جگہ تو گئی بھی نہیں پولیس جہاں پہ ان کی بیگم جو ہے وہ قیام پذیر ہے. لیکن آخر وہ کون, اتنے جو لوگ پکڑے ہیں وہ تھے نا آخر زمان پارک میں, وہ کہتے ہیں جی میری وائف اکیلی تھی, میری جو بشرا بیوی تو اکیلی تھی تو اندر سے اسٹیٹ فائرنگ کون کر رہا تھا. اور اتنے لوگ جو اندر سے پکڑے گئے اور اتنا جو سامان پکڑا گیا, پھر جو اتنی تجاوزات تھی, یعنی اگر شہر میں یہاں کراچی میں کوئی ایک بیچارہ اگر 60 گز کا 120 گز کا مکان بھی بنا رہا ہوتا ہے, ذرا سی اس کی وائلیشن ہوتی ہے, گیلری باہر نکل گئی, کوئی کونا باہر نکل گیا, تو بلڈنگ کنٹرول والے آ کے توڑ دیتے. پھر جناب ایک اتنے بڑے لیڈر رہنے والے کراچی کے ڈومسائل یافتہ اور سندھ کے شہری علاقوں کی ایک بڑی لیڈرشپ الطاف حسین, ان کی رہائش گاہ 120 گز کا مکان, وہ آپ نے کس جرم میں گرا دیا بھائی, کس جرم میں وہاں پہ آگ لگا دی, کس جرم میں آپ نے اس مکان کو مسمار کر دیا. جب آپ 90 کو مسمار کر سکتے ہیں تو آج زمان پارک کو بھی آپ بالکل مسمار کر دیتے. اس لیے کہ انصاف تو جبھی ہوتا, انصاف کے تقاضے تو جبھی پورے ہوتے کہ اگر وہاں پہ غیر قانونی تجاوزات تھی. الطاف حسین کے گھر پہ تو کسی قسم کو غیر قانونی تجاوز, وہ تو 120 گز کا مکان اور ان کے والدین کا مکان تھا وہ, اور اس پہ تو کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے, اور برسوں سے ان کے والدین کا تھا, تو برسوں سے وہاں وہ رہے, ان کے والدین رہے, وہ رہے, کوئی غیر کا 120 گز کا مکان, کسی قسم کی کوئی وائلیشن نہیں. اور زمان پارک میں وائلیشن ہی وائلیشن, آپ تجاوزات کا خاتمہ کر رہے ہیں. تو آپ نے جب 90 میں آگ لگوا کے اس کو آپ نے مسمار کر دیا, تو زمان پارک کے مکان کو بھی اس میں مسمار کرتے, وہاں تو تجاوزات بھی تھی. تو یہ کم از کم پہلی دفعہ کراچی کے لوگوں کو اس بات کا اطمینان ضرور ہوگا کہ جناب وہ جو ڈومیسائل کا فرق تھا کراچی کا اور پنجاب کا, وہ کم از کم اس کی تھوڑی بہت جو ہے وہ یہ کوشش ضرور کی گئی کہ پنجاب کے ڈومیسائل کی جو لیڈرشپ ہے اس کے گھر چھاپا تو مارا گیا, لیکن اس کے روانہ ہونے کے بعد, اور وہ بھی کئی ہفتوں سے جو ہے وہ پولیس کوشش کر رہی تھی, اور پولیس جو تھی وہ عدالت کے حکم پہ کر رہی تھی, جو کچھ کر رہی تھی عدالت کے جو احکامات تھے اس کی تعمیل کے لیے کر رہی تھی, لیکن عدالت کی تعمیل نہیں ہو رہی تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب مسلسل عدالت کی توہین کر رہے ہیں. یہ آپ بتائیں کہ عدالت پیش ہونے کے لیے آپ کو اتنے جتھے لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بھی آپ عدالت جاتے ہیں آپ جتھے لے کے جاتے ہیں, بڑی ریلی لے کے جاتے ہیں, اور ریلی میں ان کی سیکورٹی بھی ہوتی ہے اور اسلحہ بھی غیر قانونی قانونی سبھی کچھ ہوتا ہے. تو بھائی آپ کو اگر عدالت پیش ہونے کے لیے جانا, آپ گاڑی میں بیٹھے اور چلے جائیں, جس طرح لوگ جاتے ہیں. عدالت کا احترام تو یہ ہے, لیکن عدالت یہاں اب تک کوئی عدالت نے نوٹس نہیں لیا ہے کہ جناب ایک شخص جو عدالت کو مطلوب ہے قانون کے مطابق اس کی جو تعمیل کرنے کے لیے پولیس پہنچتی ہے, وہاں پولیس پہ فائرنگ ہوتی ہے, پیٹرول بم مار پھینکے جاتے ہیں, پتھراؤ ہوتا ہے, لاٹھی پولیس کو پڑتی ہیں, اور جناب آج بھی اگر زخمی ہوئے تو پولیس والے ہوئے ہیں, لیڈی پولیس والی بھی زخمی ہوئی ہے. تو ایک عمران خان صاحب کی سیکورٹی کا ایک اہلکار کوئی چھوٹا موٹا زخمی ہوا تو وہ جج کے پاس پہنچ گیا عدالت میں کہ جناب دیکھیے. تو جج صاحب کا کہنا ہے کہ کیسے زخمی ہو گئے, کیا ہوا؟ پھر یہ بتایا گیا جج صاحب کو کہ جی وہ شبلی فراز کو گرفتار کر لیا گیا ہے عدالت کے ہاتھے سے, یا عدالت کے ہاتھ, کیونکہ عدالت کے ہاتھے میں تو گئے ہی نہیں ہیں. عمران خان صاحب تو باہر بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے حاضری لگا دی ہے, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے. تو جج صاحب آپ دیکھیں کیسا تیزی کے ساتھ انصاف دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو, ان کے لوگوں کو. جب انہیں بتایا گیا کہ شبلی فراز صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو انہوں نے پولیس کو ہدایت کی کہ شبلی فراز صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے. یہاں رات دن لوگ گرفتار ہوتے ہیں, رات کو 2-2 بجے, صبح 5-5 بجے گھروں سے جو ہے وہ ان کو وہ بیچارے کپڑے بھی نہیں پہننے کی ان کو مہلت دی جاتی ہے, چپلیں بھی پہننے کی ان کو مہلت نہیں دی جاتی, اور گرفتار کر کے لے آیا تھا. اور جہاں لوگ مطلوبہ لوگ نہیں ملتے وہاں ان کی ماں, بہن, بیٹی, باپ, بھائی, رشتے دار سب کو اٹھا کے لے آیا جاتا ہے, اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. تو یہاں کراچی میں تو یہ ہوتا ہے. کراچی پولیس, سندھ پولیس کراچی کے لوگوں کو ملک دشمن سمجھ کے ان پر جو ہے وہ حملے کرتی ہے. لیکن آج کم از کم یہ ہوا ہے کہ
چھاپا مارا گیا ہے لیکن پورے قانونی طریقے سے مارا گیا ہے، اور آئی جی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جو ہے بغیر اسلحے کے وہاں گئی ہے۔ تو ناظرین یہ بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی ہے، اور سارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر رضاکارانہ طور پہ گرفتاری دے دیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے ہر عمل سے پاکستان کو ایک نئی بحرانی، ہر روز ہر گھنٹے بعد ایک نئی بحرانی کیفیت میں مبتلا کرنے کی ہر ممکن کوشش وہ کرتے رہے۔ بھائی یہ جارحانہ انداز جو ہے یہ آخر کیوں ہے؟ آپ ریاست سے بڑی ریاست تو نہیں ہے نا، لیکن انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ ریاست سے بڑی اپنی ریاست بنائی ہوئی ہے، اور ریاست جو ہے وہ اپنی رٹ جو ہے وہ ریاست کی رٹ جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے ان کی رٹ، ان کے پاور کے آگے۔ اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ قانون جو ہے وہ صرف غریب آدمی کے لیے، قانون جو ہے وہ صرف کمزور کے لیے، میرے جیسے طاقتور کے لیے قانون آئین وائن کچھ نہیں ہے، میرے پاس بڑی سیکورٹی ہے، میرے پاس بڑی فورس ہے، میرے پاس مجھے جن کی سرپرستی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ قانون جو ہے وہ اپنا راستہ نہیں لے رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ قانون اتنا کمزور نہیں ہے اور میں قانون پہ عمل کر رہا ہوں، میں آئین پہ عمل کر رہا ہوں۔ وہ کون سے آئین پہ عمل کر رہے ہیں؟ کون سے قانون پہ عمل کر رہے ہیں؟ ان کے خلاف جتنی بھی کارروائی ہو رہی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا اپنے عمل سے کہ قانون واقعی کمزور ہے، آئین واقعی کمزور ہے، اور شخصیت جو ہے وہ طاقتور ہے۔ اس کے پاس جو طاقت ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے، وہ جس کی بھی طاقت ہے، جس کی طاقت پر بھی وہ اتنے جارحانہ انداز اختیار کیے ہوئے، تو بات ساری ہے اگر وہ ایک سیاسی لیڈر ہے تو سیاسی لیڈر کے لیے گرفتاری تو کہتے ہیں کہ جیسے وہ شیخ رشید صاحب کا کہنا تھا کہ جی جیل تو میرا سسرال ہے، وہ کہ انہوں نے اب تک شادی نہیں کی ہے، اس کے باوجود جیل کو سسرال کہتے رہے، لیکن جب جیل میں وہ 2 دن کے لیے گئے تو انہوں نے لوگوں سے گلے مل کر رونا شروع کر دیا تھا۔ تو ناظرین یہ آج کی صورتحال ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ قانون اور آئین کی طاقت کتنی ہے، کیا قانون اور آئین کے مطابق عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں آئے گی، اور اگر آئے گی تو کیا ان کی گرفتاری کے بعد کیا جلاؤ گھراؤ اور ہنگامے اور غنڈہ گردی کا جو عمل ہے وہ جاری رہے گا، جبکہ گرفتاری قانون کے مطابق ہوگی۔ اور عمران خان صاحب اگر واقعتاً لیڈر ہیں تو وہ اپنے کارکنوں کو اس بات کی ہدایت کیوں نہیں کرتے کہ جناب آپ گھروں میں جا کے سکون سے بیٹھیں، میں رضاکارانہ گرفتاری دے رہا ہوں، یا میں عدالت جا رہا ہوں بیان دینے کے لیے، پیش ہونے کے لیے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ تو میسج کر کر کے بلاتے ہیں، وہ تو باقاعدہ ڈنڈوں کے ساتھ، پتھراؤ کے ساتھ، اور بلکہ آج تو یہ کہا گیا ہے کہ وہاں جب عمران خان صاحب جب وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو ایک طرف تو ان پہ پولیس پر جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا، پولیس پر لاٹھی چارج کیا گیا، یعنی یہ پولیس لاٹھی چارج کرنے کا تو ہم نے سنا تھا، پولیس پر لاٹھی چارج کیا گیا، اس کے جواب میں پولیس نے آنسو گیس کے شیل پھینکے۔ لیکن یہ بات بھی سننے میں آئی، جو بالکل ایک پہلی دفعہ سننے میں آئی، کہ پولیس پر بھی آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے۔ یعنی عمران خان صاحب کے کارکنوں نے پتھراؤ تو کیا، ڈنڈے تو مارے پولیس والوں کو، لیکن آنسو گیس کے شیل یا اس کا جو بھی کوئی طریقہ کار تھا، کوئی انہوں نے ایسا بنایا ہوتا، جیسے کہ پیٹرول بم انہوں نے بنا کے زمان پار سے پھینکے تھے، تو آج یہ بتایا جاتا ہے کہ آنسو گیس کے شیل پولیس والوں پہ پھینکے گئے، جس پر وہاں کے جو پولیس چیف ہے ان کا کہنا ہے کہ بالکل ہمیں بھی اطلاعات ہے، لیکن ابھی ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ بات کس طرح اور کیسے ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک بات ہی بتاتا چلوں کہ آج 18 مارچ ہے، ایم کیو ایم کا یوم تاسیس ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا جو جلسہ ہے یوم تاسیس کے حوالے سے وہ ابھی شروع ہونے والا ہے جناح باغ جناح میں، اور دوسری جانب جو اصل ایم کیو ایم ہے، ایک تو وہ برطانیہ کے مختلف یونٹوں میں جو ہے وہ باقاعدہ یوم تاسیس کے حوالے سے کیک کاٹے جا رہے ہیں، الطاف حسین صاحب کو جو ہے مبارکباد دی جا رہی ہے، بڑی وہاں پر زبردست طریقے سے پرجوش انداز میں جو ہے وہ یوم تاسیس نہ صرف لندن کے جو یو کے جو مختلف یونٹ ہیں وہاں منایا جا رہا ہے، امریکہ میں اور جہاں جہاں بھی ایم کیو ایم کے اور الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں وہاں باقاعدہ یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، اس کی تقریبات ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب جو کراچی حیدرآباد ہیں، جو سندھ کے شہری علاقے ہیں، وہاں پہ بھی جو کارکنان ہیں وہ اپنے اپنے طور پر یوم تاسیس کے حوالے سے کیک بھی کاٹ رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، گھروں میں بھی ہو رہے ہیں، مختلف مقامات پر بھی ہو رہے ہیں،
जी अल्ताफ़ हुसैन के नारे भी लगाए जा रहे हैं और अल्ताफ़ हुसैन को मुबारकबाद भी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्टों के ज़रिए जो अल्ताफ़ हुसैन हैं उनको बाकायदा यौम तासीस मुबारकबाद दी जा रही है। तो नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि यौम तासीस के हवाले से मज़ीद हम एक और वीडियो जारी करेंगे, ये जलसा हो जाए, और हम ये भी बताएंगे कि आया MQM पाकिस्तान का जलसा जो है वो कितना जो है वो कामयाब रहा, कितना नहीं रहा, ये आपको बताएंगे। और दूसरी जानिब जब MQM पाकिस्तान को ये इजाज़त है तो आखिर ये सियासी आज़ादी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वालों को भी मिली है या नहीं मिली है, किस हद तक मिली है, इस बारे में बताएंगे। तो जल्द ही हम एक दूसरी वीडियो भी अपनी जारी करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, इजाज़त लेने से पहले आपसे मेरी यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।